صفحہ نمبر 251 آیت نمبر 97 سورہ النحل آیت نمبر 97 صفحہ نمبر 251 آخری ہے سورہ النحل آیت نمبر 97 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل جو عمل کرے صالحہ نیک من ذکرن مرد ہو او انثی یا عورت وہو اور وہ مومن ہو فَلَنُحْيِيَنَّهُ پس ضرور ہم زندگی دیں گے اس کو حیات زندگی طیبہ پاکیزہ صاف ستھری وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو اجرہم ان کا بدلہ بِأَحْسَنِ اس سے اچھا ما کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے فائدہ پس جب قرأت القرآن پڑھا جائے قرآن فاستعذ پس پناہ لے لو باللہ اللہ کی من الشیطان شیطان رجیم مردود سے انہو بے شک وہ لیس لہو نہیں ہے اس کا سلطان غلبہ علی الذین اوپر ان لوگوں کے آمنو جو ایمان لائے وعلی ربہم اور وہ اوپر اپنے رب کے یتوکلون وہ سب بھروسہ کرتے ہیں انما سوائے اس کے نہیں سلطانہ اس کا زور علی الذین اوپر ان لوگوں کے یتولونہ وہ سب دوست بناتے ہیں اس کو والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ بھی ساتھ اس کے اللہ کے مشرکون جو شریک بناتے ہیں شرک کرتے ہیں صدق اللہ العظیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بڑی زبردست آیت ہے جیسا کہ اسلام کے اندر ایک تصور دیا جاتا تھا کہ مرد کا جیسے ہم نے پیچھے پڑھا بھی کہ مرد اور عورت کے جو حقوق ہیں یا مرد کی گواہی ایک مرد کی جگہ عورتیں ہوں گی تو دو ہوں گی ایسے ہی وراثت کے معاملات کے اندر عورت اور مرد میں تفریق ہے اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کیوں ایسا کیا جاتا ہے تو وہی ایک ذہن کے اندر چیز تھی تو فرمایا گیا کہ مرد اور عورت جو بھی عمل کرے گا اچھا فرمایا اس کو ہم برابر کا اجر دیں گے برابر کا ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس کے اندر کوئی تفریق نہیں کی جائے گی اگر دنیا میں اچھا عمل کریں گے تو دنیا میں اس کا اچھا بدل دیا جائے گا اور اس کا آخرت میں بھی اچھا اجر دیا جائے گا تو میں چاہے وہ عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اور وہ لیکن شرط کہ وہ مومن ہو ایمان والا ہو یا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس تک میری بات پہنچ گئی اور وہ مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جنت میں نہیں جائے گا یہ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو مومن ہو اگر وہ ایمان والا نہیں ہے مومن نہیں ہے عمل صالح کرتا ہے وہ خدمت کرتا ہے فلاحی کام کرتا ہے اور لوگوں کی کام آتا ہے اور اس نے جیسے گنگا رام ہے گلاب دیوی ہے میو اسپتال ہے ایسے انہوں نے فلاحی ادارے قائم کیے تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا اجر دیتے ہیں ان کو اجر مل گیا لیکن میں وہ مومن کے لیے دو چیزیں دی گئی ہیں کہ اس کو دنیا میں بھی اجر ملے گا صالح فَلَنُحْيِيَنَّهُ اس کو ہم ایک ایسی زندگی دیں گے اس کے عمل کی بدولت جو اس نے اچھے کام کیے جو اس نے نیک کام کیے اس کو ہم ایسی اچھی زندگی دیں گے حیاتاً طیبہ جو بڑی پاکیزہ ہوگی بڑی پاک صاف ہوگی جیسے
آپ ایک عورت نے ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ مرد تو بازی لے گئے، وہ جہاد میں جاتے ہیں، ہم عورتیں جا نہیں سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ حج یہ تمہارے لیے جہاد کا درجہ رکھتا ہے، تم حج کر لو۔ اسی طرح حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے کے اندر بڑے بڑے عظیم اپنا خواتین گزری ہیں اسلام کے اندر۔ وہ ان کے 4 بیٹے تھے حضرت خنسا کے، ایک بڑی اچھی شاعرہ بھی تھی اپنے وقت کی۔ تو وہ اپنا جب جنگ قاسیہ ہوئی تو اس کے اندر اس نے اپنے بیٹوں کو جب روانہ کرنے لگی تو بیٹوں کو کہنے لگی بیٹو میری ایک بات یاد رکھنا، میں تمہاری زندگی کے معاملے کے اندر میں بڑی پاک صاف ہوں، تمہارا حسب و نسب بہت پاک ہے، صاف ہے۔ جب تم جانا تو جا کر جب دشمن سے تم لڑو، اس دشمن کا سامنا کرو تو تم نے زخم اپنے سینے پہ کھانا ہے، ادھر ادھر زخم نہیں کھانا، بہادر سے لڑنا ہے۔ اور مجھے خبر آئے کہ تم چاروں اپنے زخم سینے پہ کھا کر اپنے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اسی طرح ہوا، وہ دونوں گئے اور اسلام کے لیے جب وہ لڑے تو جب ایک بھائی شہید ہوتا گرتے وقت اپنے دوسرے بھائی کو کہتا کہ جا کر اماں سے کہنا کہ تیرا بیٹا سینے پہ زخم کھا کے شہید ہوا ہے۔ جب دوسرا گیا اس نے بھی ایسے کہا، جب تیسرا گیا اس نے بھی ایسے ہی کیا، چاروں نے جامع شہادت نوش کا علیہ السلام کے لیے جنگ قاسیہ کے اندر۔ تو اس کے بعد جب وہ ایک قاصد خبر لے کر آیا تو اس کو بتایا گیا کہ آپ خنسا کو رضی اللہ عنہ کہ آپ کا وہ ایک قاصد ملنے کے لیے آیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو ذرا روکو، انہوں نے 2 رکعت نفل ادا کی اور قاصد کو بلایا۔ اس نے کہا جی آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہنے لگی میں نے منت مانی سی اللہ تعالیٰ کے کہ جب مجھے خبر ملے گی تو میں سب سے پہلے اللہ اپنا 2 نفل شکرانے کے ادا کروں گی، اور انہوں نے پہلے 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیے، پھر اس کی بات سنی۔ یعنی یہ من عاملہ صالحا من ذکر و انثی، یہ اتنا عظیم عمل، اتنا اچھا عمل کہ اس کا بدل ہی کوئی نہیں۔ من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو زندگی دیں گے ان کو بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری۔ کیا مطلب کہ اب باطنی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی ان کو صحت دیں گے، تندرستی دیں گے، ان کے اپنا صحت تندرستی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ ان کو دیں گے، اور باطنی طور پر ان کو سکون ہوگا، اولاد اچھی ہوگی، دولت ملے گی، زندگی اچھی ہوگی، باقی زندگی کے معاملات ایک سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اس کا یہ ذکر ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو جو اجر دیں گے آخرت میں وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا۔ اس کا کیا کہنا ہے، اس کا کیا فرمایا، کسی نے آنکھ نے وہ دیکھی نہ ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی کے دل میں وہ خیال آیا ہوگا، جب اس کو وہ اجر دیں گے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو عمل کرے گا نیک۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو، اللہ کی پناہ میں آ جا کرو شیطان مردود سے۔ کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا؟ یہ کیوں پڑھنا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی لاجک کیا ہے، اس کی کیوں تاکید کی گئی کہ ہر سورہ شروع پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ انسان اللہ کا کلام ہے اور ایک عظیم شخصیت پہ اترا، اور یہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے اصول ہیں، اس کے اندر احکام ہیں، انسان کی فلاح کے لیے، کامیابی کے اس کو راستے سکھلاتا ہے، اس کو راستے بتلاتا ہے، جو انسان کا اس کا آخری گھر ہے اس تک پہنچنے کے انسان کو وہ راستہ دکھلاتا ہے، اور اس کو بتلاتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے تم نے معاملہ کیسے اپنے ہینڈل کرنے ہیں، چلنا ہے لے کر سارے معاملات کو۔ یہ ہر چیز اونچ اور نیچ، خوشی اور غمی، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی، سب اس کے اندر احکام ہیں، وہ انسان کو بتلاتا ہے۔ جب انسان اس کو پڑھے گا اس کو پتہ لگے گا روشنی کیا ہے، اندھیرا کدھر، روشنی کدھر ہے۔ جب پڑھے گا تو اس کو پتہ لگے گا نا۔ تو شیطان کا کیا کام ہے، اس نے اس کو پڑھنے دینا ہی نہیں، اس نے اس کا دل لگنے دینے نہیں، اس نے اس کو ادھر آنے دینے ہی نہیں، اس نے اس کو دور کرنا قرآن سے، قرآن کو نہیں پڑھنا۔ یہ قرآن کو پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اگر تم نے قرآن کو پڑھنا ہے پہلے 7 علوم سیکھو، پھر جو علماء ان سے اجازت لو، پھر تم قرآن پڑھو، ایسی ایسی طویلیں کرتے ہیں۔ میرا کزن ہے، وہ اس کی 2 بیٹیوں نے درس نظامی کیا ہے، دیوبند مدرسے سے کر رہی ہیں، ایک نے 8 سال مکمل کر لیے، ایک آخری سال ہے۔
میں 3 دن 4 دن پہلے اس کے گھر گیا تو میں نے پوچھا بیٹا وہ میں نے کتاب نکالی, میں نے کہا اس کو ذرا عربی مہارت ہے, اس کو پڑھ کے دیں بارک کو, وہ کچھ نہیں پڑے گی اس سے. تو اس کا باپ کہتا جی میں نے اسے کہا کہ جی اب تم قرآن کا ترجمہ پڑھو. میں نے کہا یار 8 سال سے نے کی کیتا ہے, یعنی 8 سال اس نے درس نظامی کیا ہے, وہ اس کا آخری سال ہے, قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا. جی کیوں نہیں پڑھا, جی کیوں نہیں پڑھا رہے جی وہ ابھی ان کو اجازت نہیں ملی قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی. 8 سال میں کیا وقت ضائع کر دیا بچیوں کا. 8 سال کی ایک وقت ہے, ایک ٹائم ہے, اس نے اپنی بچیوں نے اپنی جو اہم زندگی کا تھوڑا حصہ اس کو گزار دیا, لیکن نہیں فائز پڑھنا ہی نہیں. کو پڑھو گے تو ہدایت ملے گی نا, اس طرف آنے دینا ہی نہیں. فائزہ قرأت القرآن, اللہ کی کتاب کو جب تم نے پڑھنا ہے, کیوں پڑھنا ہے؟ ہدایت کے لیے, روشنی کے لیے, جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے. تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, شیطان رجیم ہے, تم اس سے اللہ کی پناہ میں آ جا کرو, اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, اس کا زور نہیں چلتا کن پر؟ جو ایمان والے ہیں ان پر زور نہیں چلتا, اور جو اپنے پر بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا. کن کے اوپر چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ, سوائے اس کے نہیں اس کا زور چڑھتا اوپر ان لوگوں کے جو اس کو دوست بناتے ہیں, جو اس سے نفرت کا اظہار کرتے نہیں, زندگی کے ہر معاملات میں مخالفت کرنی, اللہ کی مخالفت, اللہ کے نبی کی مخالفت, اور اس کو جو فرمائش سے بچ جاؤ, اس کی بات کی طرف لگے رہنا, اس کو دھیان دینا, توحید کو چھوڑ کر شرک طرف آ جانا, سنوں کو چھوڑنا بدعت کی طرف آ جانا. فرمایا یہ لوگ جو ہوتے ہیں یتولونہ, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. والذین هم بہ مشرکون, اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, مشرکون شریک بناتے ہیں, شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, جو لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کا زور ان کے اوپر چلتا ہے. یہ زبردستی ان کو لے کر نہیں جاتا, کیا کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے, یہ کام ٹھیک ہے یہ کام کر لو, یہ کام ٹھیک ہے یہ کام کر لو, صرف وسوسہ ڈالتا ہے اور آگے انسان کو وہ رستے دکھلاتا ہے, خوشنما بناتا ہے رستوں کو. تو وہ لوگ اس سے کے پیچھے چلتے ہیں, چلے چلتے ہیں, اور وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے, وہ گمراہ ہے اور جہنم میں جائے گا, اور لوگوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے کر چلا جاتا ہے. اور وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے اپنی اس آگ کا جو اس نے اللہ کے جو جنت سے نکالا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے, جو ہمارے باپ ہیں, جو ان کی دشمنی کی بنا کے اوپر وہ اس نے عہد کیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, اور وہ اس گمراہی پہ لگا ہوا ہے. اس نے جو طریقے اختیار کیے, صالح عمل سے روکنا, مرد عورت کو قرآن کی تلاوت سے روکنا, اور اس کو لوگوں کے ایمان کو چھیننا, پھر میں اس کا زور چلتا ہے. جو مومن نہیں ہے, جو مومن ہیں ان کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالی ہمیں بھی شیطان رجیم کے ہر شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. من عمل صالحا, من عمل صالحا, جو نیک عمل کرے, جو نیک عمل کرے, من ذکر او انثی, من ذکر او انثی, مرد ہو یا عورت, مرد ہو یا عورت, وہو مؤمن, وہو مؤمن, بشرطے کہ وہ مومن ہو, بشرطے کہ وہ مومن ہو, فلنحیینہ, فلنحیینہ, بس ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے, بس ہم ضرور اس کو زندگی دیں گے, حیاتاً طیبہ, حیاتاً طیبہ, پاکیزہ زندگی, پاکیزہ زندگی, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, اور البتہ ہم ضرور ان کو بدلہ دیں گے ان کے اجر کا, اور ضرور ہم ان کو دیں گے ان کے بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان بہترین اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. ان بہترین اعمال کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, بس جب آپ قرآن کی قرات کریں, بس جب آپ قرآن کی قرات
کریں فاستعذ باللہ فاستعذ باللہ بس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجئے بس اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیجیے من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے مردود شیطان سے انہو یقیناً وہ یقیناً وہ لیس لہو لیس لہو نہیں ہے اس کا نہیں ہے اس کا سلطان کوئی غلبہ کوئی غلبہ علی الذین آمنوا علی الذین آمنوا ان لوگوں پر جو ایمان لائے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں انما انما سوائے اس کے نہیں سوائے اس کے نہیں سلطانہ اس کا غلبہ اس کا غلبہ علی الذین علی الذین ان لوگوں پر ہے ان لوگوں پر ہے یتولونہ یتولونہ جو اس کو دوست بناتے ہیں جو دوست بناتے ہیں والذین والذین اور وہ لوگ ہم بھی مشرکون ہم بھی مشرکون وہ اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں اس کے ساتھ شریک بناتے ہیں